السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ رہتے ہیں اور میرے درس کو توجہ سے اور غور سے سنتے ہیں۔ زمین پر آ گئے، یعنی یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کے سورت جو ہے وہ 22، 23، 24 اور 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو ناظرین، فرمایا جا رہا ہے کہ زمین پر آ گئے۔ اب یہاں پہ یہ قرآن پاک کی سورت میں فرمایا ہے۔ تو اب میں پہلے تلاوت شروع کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ناظرین سنیں ذرا قرآن پاک کا، میں اب قرآن پاک کی سورۃ اعراف شروع کر رہی ہوں۔ اس کا یہ جو ہے 22 سے لے کر 25 تک کا ایک کے بعد دیگر ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ زمین پر آ گئے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس کا ترجمہ ہے، وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ہم نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میں نے دعا میں بھی پڑھی ہے، آغاز میں بھی سورت کے پڑھی ہے، یعنی ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب غلطی کر بیٹھے، وہ دانا وہ درخت جس کے پاس نہیں جانا تھا، اما ہوا، اور انہوں نے وہ چکھ لیا، ٹیسٹ کر لیا، تو اس وقت ان پر جو نشانیاں ظاہر ہوئی اس سے وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ تو انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی یہ دعا نازل فرمائی اور انہیں معافی مانگنے کو کہا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر لم تغفر لنا، تو انہیں ہم کو نہ بخشے، تو ہم کو نہ بخشے، اور ہم پر وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور تباہ ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض، فرمایا تم اترو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ یعنی پہلے وہ جنت میں رہتے تھے، تو جب انہوں نے شیطان کا کہنا مانا اور درخت کے پاس چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ اس درخت کے پاس نہ جانا، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اب آپ زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں ٹھکانہ، الہین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ضروریات زندگی کی چیزیں دنیا میں بھیج دی ان کے لیے، اور کہا کہ ایک وقت مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک آپ نے، یا جب تک موت واقع نہ ہو اس وقت تک آپ دنیا میں رہیں گے اور وہیں سے نفع اٹھائیں گے۔ قال فیہا تحیون فیہا وفیہا، فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اور تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی پھر زمین ہی میں تم رہو گے، زمین ہی سے زندگی گزارو گے، اور اسی میں تم مردہ ہو جاؤ گے، یعنی یہاں پہ موت واقع ہو جائے گی آپ پر، اور پھر آپ یہ قبروں میں چلے جاؤ گے، پھر وہاں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یعنی یہ اس آیت کا لب الباب ہے جو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اس کی تفسیر اب، کہ انسان میں فطری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی قوت موجود ہے، وہ اس کا فرما بردار اور خادم ہے۔ یہاں پہ فرمایا اور اس کے حکم کے سمجھنے کی عقل موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتیں انسان کے خمیر میں، انسان کے ذہن میں، انسان کی باڈی میں ڈالی ہے، اور چونکہ فطرت خود نیک ہے انسان، اس لیے کسی کو بغیر معاملہ پڑے بد معاملہ، فریبی اور دھوکے باز ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اس کے اندر بات کی بھول جانے کا عیب بھی ہے. جو آتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر خصلتیں ڈالی ہیں انسان میں, ان کے بارے میں آپ کو بتا جا رہی ہوں کہ اس کے اندر بات کے بھول جانے کا بھی عیب بھی موجود ہے. اس سے قصور اور کوتاہی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہونے کا اندیشہ بھی ہے ان سے. پھر یہ بھی اس کی فطرت میں داخل ہوا کہ وہ اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں. قصور ہو جائے تو اس پر نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں. اور اگر کوئی اس کو یقین دلاوے کہ تو نے میرے حق میں کوتاہی کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب باتیں, ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جو کچھ ہوا وہ سب ان کی فطرت کا ظہور ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, یعنی درخت کے پاس جنت میں رہنے کا انہیں حکم ملا, اور پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, کھاؤ پیو جو آپ کا دل چاہے, یہاں سے بڑے پھل ہیں, بڑے ہر چیز نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, لیکن ایک درخت سے منع کر دیا, اور جس چیز سے منع کیا جائے اس میں تجسس بھی ڈال دیا. اس کو سمجھ گئے لیکن خود نیک ہونے کی وجہ سے اس درخت کے پاس نہ جانا, اور وہ اللہ عز و جل کو اپنا رب جانتے تھے, انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی. شیطان نے ان سے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا, وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا, جگہ جگہ پر تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اکسائے گا. اور اس کو سمجھ گئے لیکن خود نیک ہونے کی وجہ سے اس کی چال بازی کا انہیں خیال بھی نہ آیا, نہیں آ سکتا تھا. اس لیے اس نے شیطان نے قسم کھائی اور اسے سچ کے سوا کچھ نہیں سکتے تھے, کچھ نہیں, یعنی جو سوا کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے, وہ جھوٹ کا نام بھی نہیں جانتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے کہا جا رہا ہے, اور اس کی باتوں کو سچ مانا. اب اللہ اور اس کے حکم کا مطلب اس کے کہنے کے مطابق سمجھ لیا. جب پھل کھا لیا, قسم کھائی اور اسے سچ کے سوا کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے, وہ جھوٹ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, تو شیطان نے قسم کھا کر کہا اور ان کو اپنی چال میں لے کے آنے کی کوشش کی. ان کی باتوں کو اماں حوا نے سچ مانا اور اللہ کے حکم کا مطلب اس کے کہنے کے مطابق سمجھ لیا. قسم کھائی, جب پھل کھا لیا اور ننگے ہو گئے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ان پر واضح کر دی جن سے وہ اپنے آپ پر ندامت کرنے لگے, یعنی قصور کا احساس ہوا انہیں, اپنے جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کا احساس ہوا اور ندامت شروع ہوئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہ بات یاد دلائی جو وہ بھول گئے تھے, یعنی ابلیس ان کا دشمن ہے. اس پر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو نعوذ باللہ ہم نے غلطی کر دی, ایک طرف سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے ہم سے, اور فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے, اور کہا جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ دونوں اپنے رب کے سامنے, دونوں یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں, یعنی وہاں سے حکم ہوا. اب وہ بولے اللہ کی نافرمانی کی, فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے اور کہا جیسے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ دونوں اپنے رب کے آگے جھک گئے اور عرض کیا اے مولا ہم نے بڑی غلطی کی ہے, ہم نے زیادتی کی, تو ہمارا رب ہے, اگر تو نے یہ ہمارا گناہ معاف نہ کیا تو سوائے نقصان کے ہمیں کچھ نصیب نہ ہوگا, تو ہمیں معاف کر دے. وہاں سے حکم ہوا اب تمہاری سمجھ میں آیا دشمن کیسا ہوتا ہے, یعنی انہیں دشمن کی پہچان نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اس لیے وہ ان کا دشمنی چلی آ رہی تھی. تو انہیں یہ تصور نہیں تھا کہ دشمن کیسا ہوتا ہے. تو اب تم سب سے یہاں زمین پر جاؤ, یہ ہمارا گناہ معاف نہ کیا تو سوائے نقصان کے ہمیں کچھ نصیب نہ ہوگا. وہاں سے حکم ہوا اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ دشمن کیسا ہوتا ہے, اب تم سب یہاں سے زمین پر جاؤ اور اپنی اپنی قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آزماؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہیں ایک مقررہ مدت تک زمین پر رہنا ہوگا, کیونکہ جنت دشمنی اور باہمی
زور آزمائی، اکھاڑ بچھاڑ کا اکھاڑا نہیں بن سکتی اب یہاں پہ، اور تمہاری اچھی قوتیں بغیر مقابلہ کے ابھر نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تمہارے لیے موزون ہے، اب تمہارا جینا مرنا اور دوبارہ زندہ ہو کر یہاں آنے کی تیاری سب کچھ زمین پر ہی واقع ہوگی۔ اگر مقابلے میں کامیاب ہوئے تو پھر یہاں آ جاؤ۔ اب یہاں پہ ہے کہ قصہ آدم سے کیا سیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قصہ آدم قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے اور ہر جگہ موقع کے لحاظ سے ایک خاص پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ انسان کو اس قصے سے چند اصلی باتیں سمجھ لینی چاہیے جو ان کے لیے سمجھنی ضروری ہے۔ ذیل میں ان کا مختصر طور پر توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے انسان اس دنیا میں اللہ عز و جل کا خلیفہ ہے، اس لیے زمین کی ساری چیزیں اس کے تابع فرما ہے۔ ہر انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اسے اپنا مالک اپنے الگ یعنی اللہ کے روبرو شرمندہ ہونا پڑے۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا جائے نمبر 2 انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے اور جس کا نام شیطان ہے، اور وہ اسے کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روبرو شرمندہ کرنے کا بیڑا اٹھا چکا ہے۔ نمبر 3 ہے انسان میں اتنی عقل ہے کہ وہ اپنے بھلا برا پہچان سکتا ہے اور اتنا اختیار ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا ہے اور صلاحیت بھی سوچنے سمجھنے کی دے دی ہے، اس لیے اس کو کچھ مدت کے لیے ایسی جگہ چھوڑنا ضروری تھا جہاں بھلائی بھی ہو اور برائی بھی، تاکہ اس کو عقل اور اختیار دونوں سے کام کرنے کا موقع ملے اور عقل سے پہچان کر بھلائی اختیار کرنے کا انعام اور برائی اختیار کرنے کی سزا ملے۔ دنیا انسان کے ان دونوں قوتوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ بھلائی اختیار کرنے کا انعام جنت اور برائی اختیار کرنے کی سزا دوزخ ہے۔ بھلائی برائی پہچاننے میں عقل کی مدد کے لیے قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مثال موجود ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سمیت کچھ دن جنت میں رکھ کر وہاں کی زندگی کا نمونہ دکھایا گیا۔ نمبر 4 ہے عقل اور اختیار۔ آدم یعنی انسان کے اپنے یعنی نفس کے اندر کی پیدائش ہے، پیدائشی قوتیں ہیں، اس لیے وہ جنت میں بھی آدم کے ساتھ رہی، لیکن جنت میں کھلم کھلا برائی جو تھی وہ کھلم کھلا شکل میں ہونا ناممکن تھا۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور ان دونوں قوتوں کو عمل کا پورا موقع تبھی مل سکتا تھا جب برائی بھی ان کے سامنے ہو، اس لیے جنت میں برائی کو ایک درخت کی شکل میں چھپا کر رکھا گیا، ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جنت میں رہنا ہے تو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا تھا، ہونا تو تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ انسان اس حکم کو ماننے کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن عقل کو دھن لگ گئی، یعنی جس طرح جو کہتے ہیں گھن لگ گئی، عقل سے کام نہ لیا کہ اس سے بچنے کو کیوں کہا گیا ہے، اور اختیار مچل گیا کہ میری آزادی کیوں چھینی گئی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ بھلائی اور برائی کو خوب پھیلا کر اور ملا کر ان کے ملے جلے ماحول میں انسان کو کچھ دن چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کی عقل اور اختیار کو بلا روک ٹوک کام کرنے کا موقع ملے۔ تو ناظرین جب انسان ان دونوں سے پورا کام لے کر اپنی تجربے سے بھلائی اختیار کر کے اور برائی چھوڑ کے جنت میں واپس آئے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہے، اس لیے دنیا میں آنا ضروری ہو گیا۔ شیطان نے جو آدم اور ہوا سے کہا کہ اس درخت کے چکھے بغیر تم جنت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، یہ ظاہر میں تو دھوکہ دہی ہے لیکن ہونا یوں ہی تھا۔ اب یہاں پہ فرمایا گویا وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، انسان کا نقصان اس میں اتنا ضرور ہوا کہ کچھ لوگ عقل اور اختیار کو غلط طریقے سے کام میں لائیں گے اور جنت سے محروم رہیں گے،
शैतान उनको अपने साथ अल्लाह के हुक्म से दोज़ख में ले जाएगा, लेकिन इसी की वजह से मानने वालों के जो दर्जे बढ़े, ये वो ऐसी नेमत है जिसके सामने निकम्मे लोगों की कुर्बानी हेच है। नंबर 5 है, इस किस्सा से साफ समझ में आ रहा है कि दुनिया में भलाई और बुराई साथ साथ रहेगी, इसलिए दोनों किस्म के लोगों को दुनिया में रहने की आज़ादी है। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि दूसरे को नेस्त व नाबूद करने की कोशिश करे। इस कोशिश का नाम फसाद है और इसीलिए इससे बचने के लिए कहा गया है। इससे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई किसी दूसरे के भले या बुरे होने का फैसला नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। ये फैसला क़यामत के रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद करेंगे और दुनिया में फक्त इसकी जरूरत है कि किसी की बदी फैल कर दूसरों के लिए मुसीबत का बास ना बने। ये फसाद है और हुकूमत का फर्ज फसाद का रोकना है। तो नाज़रीन सुने जरा गौर से, अब मैं कुरान पाक की सूरत अल-अराफ उसकी आयत नंबर 26 जिसका तर्जुमा तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। लिबास तकवा यानी पाकीज़ा लिबास। अब या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, ए आदम की औलाद, यहाँ पे फरमाया जा रहा है कुरानी आयत के जरिए, ए आदम की औलाद हमने तुम पर पोशाक उतारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे दरख्त, ऐसे पौधे जो है जमीन पर उगाए हैं जिनसे कपड़ा बनता है और इंसान पर उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो ये पौधा भी साथ ही आया जिससे इनका लिबास तैयार किया गया और इंसान ने अपनी अक्ल और सलाहियत से उसे कपड़ा बनाया और अपने जिस्म को ढांपा। तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि ए आदम की औलाद हमने तुम पर पोशाक उतारी जो तुम्हारी शर्मगाहें ढांके, यानी युवारियु सुआतिकुम, यानी जो तुम्हें ढांपे या ढांके, वरेशन और आराइश के कपड़े उतारे, व लिबासुन तकवा, ताकि परहेजगारी कपड़े उतार दिए और परहेजगारी का लिबास। ज़ालिका खैरुन, वो सबसे बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, और यह अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो लोग गौर करें। तो नाज़रीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब एक दरख्त ऐसा पैदा कर दिया है जिसके जरिए इंसान अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कपड़ा बनाए, भी अल्लाह ताला का फरमान है। लिबास पहनना इंसान की पाकीज़गी जाहिर करता है और इंसान के जिस्म को ढांपता है। तो इसे हर नमाज से पाक साफ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। यहाँ पे फरमाया कि इरशाद है कि ए आदम की औलाद हमने दुनिया में जमीन से ऐसी चीजें उगाई हैं जिनसे तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई कुव्वतों से काम लेकर अपना लिबास तैयार कर सकते हो और उनसे अपने बदनों के उन हिस्सों को ढांक सकते हो जिनका खोलना बास शर्म है। इसके अलावा लिबास तुम्हारे बदन की सजावट और इसके गर्म रखने के भी, यानी सर्दियों में गर्म लिबास पहनते हैं और गर्मियों में हम हल्का फुल्का लिबास पहनते हैं, तो ये भी हमारे काम देता है। बदन की सजावट और उसके गर्म रखने का भी जरिया है और तुम्हारे लिए वही काम करेगा जो परिंदों के लिए पर करते हैं, उसके पर बाल करते हैं, लेकिन असल में ये लिबास तुम्हारे हया और शर्म का मददगार है। असल चीज जिससे तुम्हारे बदन और रूह की हिफाजत है वो तकवा है जिसका बड़ा हिस्सा हया और शर्म है। अब यहाँ पे फरमाया ये हया और शर्म खुदा का खौफ ही है जो तुम्हें बेहयाई, फहश बातों को और गंदगियों से बचाएगा। अब यहाँ पे जाहिर है लिबास तकवा का मददगार है। अगर तकवा ना हो तो मेरा लिबास गुनाहों से रोकने के लिए काफी नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि लिबास तो अल्लाह की ज़ाहिरी निशानियों में से एक निशानी है जिस पर गौर करने से तुम समझ सकते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें पाक और साफ सुथरा रखना चाहता है। अगर लिबास से इतनी बात ना समझे कि ये दिल की पाकीज़गी का पेशखैमा है तो तुमने गौर फिक्र से वो काम नहीं लिया जो आकिल बालिग होने की हैसियत से तुम्हें लेना चाहिए। जब तकवा असर ठहरा तो लिबास भी शरअ के मुताबिक होना जरूरी है। तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है शैतान से होशियार रहो। कुरान पाक की आयत 27, यानी कुरान पाक की सूरत अल-अराफ उसकी आयत नंबर 27, शैतान से होशियार रहो। यहाँ पे फरमाया या बनी आदम ला यफ्ती नन्ना कुमुश शैतान कमा, ए आदम की औलाद
تم کو شیطان نہ بہکائے، یعنی تمہیں شیطان نہ بہکائے تم، جیسا کہ اس نے اخرجا ابویکم من الجنت ینزع عنہما، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اب یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا دیتے ہیں کہ شیطان تمہیں نہ بہکائے جیسا انہوں نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا اور جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کے کپڑے لباسہما اتروائے تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، لیریہما سوآتہما، اور انہ یراکم ہوا، اور وہ اور اس کی قوم تم کو دیکھتے ہیں، یراکم ہوا قبیلہ، یعنی وہ اور اس کی قوم تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، من حیث لا یرونہم، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ شیطان ان کے پاس جاتا، اور شیطان جو تھا انہوں نے شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا، جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ایمان والوں جو ایمان نہیں لائے، جو پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، ان کو جو ہے شیطان کا دوست بنا دیا۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آدم کی اولاد کو یہ دوسری نصیحت، اس میں صاف طور پر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے خبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور آگے کی کئی آیتوں میں سمجھا دیا گیا ہے کہ شیطان تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے کاموں کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں کو خلق ملک نہیں کرنا چاہتا۔ ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی تمام مسلمان جتنی مخلوق ہیں سب کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم شیطان کے پھندے میں کبھی نہ پھنسنا، اور تمہارے سامنے تمہارے والدین آدم اور حوا کا قصہ اسی لیے کھول کر رکھ دیا گیا ہے کہ تم شیطان کی چالوں سے واقف ہو جاؤ، اور اس قصے سے تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے کس طرح فریب اور دھوکے کی باتیں ان کے ساتھ کی، اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں کیسا ورغلایا، آخر وہ اس کی چال میں آ گئے، اور اس کمبخت کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ تو ناظرین اب دیکھیں، اور ان کا لباس اس سے چھین لیا، یعنی ان کے وہ پوشیدہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپائی تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئی، اور آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت اتاری، یہ جو ابھی میں نے پڑھی تھی، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اور دنیا میں رہنے کی جگہ ملی تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں عمر بھر ان کی اولاد کو شیطان سے سابقہ پڑے گا، یعنی اب یہاں پہ واسطہ پڑے گا، وہ تمہارا بڑا خطرناک دشمن ہے، وہ آل ٹائم دنیا میں جب تک تم زندہ ہو تمہارے ساتھ رہے گا، اور تمہیں نیک کام کرنے سے روکے گا اور برے کاموں کی طرف ورغلائے گا، اکثر چھپ کر تمہاری گھات میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ اس کی جواب طلبی دنیا میں نہ ہوگی قیامت تک کے لیے، جہاں سے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اکثر اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ جنوں میں سے ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے، اور اللہ اپنے ماننے والوں کو اس کے کھلے اور چھپے ہوئے دونوں طرح کے حملوں سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے اس کے حملے سے کوئی پناہ نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پہ ہے کہ بے حیائی، یعنی قرآن پاک کی سورۃ اعراف اور اس کی آیت نمبر 28 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا، اور جب کوئی برا کام کرتے، یعنی کہتے ہیں کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا علیہ آبانا واللہ امرنا بہا، کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے ذمہ وہ باتیں کیوں لگاتے ہیں
لگاتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں. اب یہاں پہ ذرا سنیں, ان آیتوں پر غور کریں. ارشاد ہے کہ یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے, یہی کرتے چلے آئے ہیں, ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں. اس کا جواب تو حضرت آدم علیہ السلام سے نکل آیا کہ وہ تم سب کے باپ تھے, لیکن وہ شیطانوں کے بہکانے میں آ گئے تھے. اس لیے باپ کی تقلید ہر کام میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے بعض کام شیطان کے بہکانے سے کیے ہوں, لا علمی سے کیے ہوں, جن سے اولاد کو بچنا ضروری ہے. پر ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ننگے طواف کرو. اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ یہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے جواب میں اس سے کہہ دیں کہ اللہ بے حیائی اور فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا, یہ تم غلط ان پر باتیں الزام لگاتے ہو. اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ننگے ہو کر طواف کرنے کو کہا. اس نے تو تمہارے لیے لباس بنانے کا سامان مہیا کیا ہے. دنیا میں ایک درخت لگا دیے, پودے لگا دیے جو کپڑا بناتے ہیں, اور انسان اپنی عقل سے کپڑا بنا رہا ہے. پھر ننگے کیوں رہتے ہو؟ اگر باپ دادا کی تقلید ہی کرنی ہے تو اپنے بابا آدم کی تقلید کرو کہ جب یکایک ننگے ہو گئے تو درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے, اپنا بدن ڈھانپنے لگے. تو تم تو ایسی باتیں اللہ کے سر مت لگاؤ جو اس نے تمہیں نہ بتائی اور نہ سکھائی. اس آیت میں تمام فحش باتوں, بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے. تو ناظرین, جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہے, پہلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایک درخت سے بدن یعنی ایک دوسرے سے بدن چھپانا انسان کی فطری عادت ہے. یہاں پہ فرمایا جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا نے اس درخت کو جس کے چکھنے سے انہیں منع کیا گیا تھا چکھ لیا, ان کے جنت کے کپڑے ان کے بدنوں سے گر پڑے, یعنی اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے. تو جلدی جلدی درختوں کے پتے اٹھا کر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور اپنا بدن چھپانے لگے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستر عورت کے لیے آدمی کو لباس بنانے کی تعلیم دی اور اسے اس کے زیب و تن کا ذریعہ بنایا. اس آیت کے نازل ہونے کے زمانے میں مکہ والوں میں اور ان کے دیکھا دیکھی سب میں یہ عام رسم رائج تھی کہ مرد عورت بالکل ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے دو وجہ بتائی. ایک یہ کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے چلے آئے ہیں, ہم بھی ان کے مطابق عمل کرتے ہیں, نعوذ باللہ یہ غلط تھا. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام تھا. اس آیت میں اس فعل کو بے حیائی کا کام کہا ہے اور ان کی بتائی وجہ کا رد کیا گیا ہے. تو ناظرین, اب میں گناہوں کو سمجھنا قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 29 اور 30 کا یکے بعد دیگرے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. سنیں ذرا. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم, تو کہہ دے میرے رب نے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے, اور عند کل مسجد ودعوا مخلصین, اور اپنے منہ ہر نماز کے وقت سیدھے کرو, یعنی ہر نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور اس کو خاص اس کے فرما بردار ہو جاؤ. لہ الدین کما بداکم تعودون, یعنی فرما بردار ہو کر پکارو جیسے تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا کرے گا یا پیدا ہوگے. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم, ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر گمراہی مقرر ہو چکی. وَإِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں اولیاء من دون اللہ, شیطان کو اپنا رفیق بنایا جو نافرمان تھے اللہ کے سوا. یحسبون انہم مہتدون, اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اعوذ باللہ. تو ناظرین, ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرا رب آدمیت کے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے. دوسرا, اور ہدایت کرتا ہے کہ عبادت کرو تو اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, تو آپ بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, اور اللہ کو پکارو تو فقط اسی کی تابعدار بن کر پکارو. اب یہاں پہ ہے کہ کسی کے کہنے سننے کا خیال یہ غلط رسم و رواج
کی تابعداری مت کرو، کیونکہ مرنے کے بعد ہر ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہر ایک کا فرد اللہ سے پالا پڑے گا۔ یہاں پہ فرمایا باپ دادا غلط راستے بتانے والے یا دوست کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں صرف سرخ روح فقط وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں عبادت کے وقت اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دربار میں خالص اسی کے فرما بردار ہو کر اس کی عبادت کریں گے، اور فرما برداری کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں اور اسی کے حکم کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سب پر واضح کر دیا ہے۔ پھر کچھ لوگ تو سمجھ کر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گمراہی ان کے دل میں گھر کر چکی ہے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی گانٹھ لی ہے۔ انہوں نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا ہے، ان کے دل میں بٹھا دیا کہ ٹھیک راستہ یہی ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ جو لوگ غلط کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر گمراہی مقرر اور مسلط ہو چکی ہے۔ اصل میں ارشاد ہے کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی طرح بنانے سے اپنے خطا فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی غلطی ہونے پر اپنی خطا تسلیم کر لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کھانے پینے میں زیادتی، یہاں تک یعنی قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، اس کا یہ آخری پیرا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل، اے آدم کی اولاد اپنی آرائش لے لو، یعنی کھانے پینے میں زیادتی ہر نماز کے وقت، یہاں پہ عند کل مسجد وکلوا، ہر نماز کے وقت اور کھاؤ پیو، یعنی نماز کے سے پہلے کھاؤ اور پیو، اور بے جا خرچ نہ کرو، اور شرطوا ولا تسرفوا، یعنی بے جا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفون، اس کو بے جا خرچ کرنے والے خوش نہیں آتے، یعنی بے جا خرچ کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا اس رکوع کی آیتوں میں ان بہودہ رسموں سے منع کیا گیا ہے جو عبادت کے صحیح طریقے میں عربوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر لی تھی۔ کعبہ کا طواف عرب میں ہمیشہ سے بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی اور کعبہ کی تعظیم ضروری خیال کرتے تھے۔ بعض لوگ اس خیال سے کہ ہم اپنے کپڑوں میں جانے کیا گناہ کرتے رہتے ہیں، طواف کعبہ کے وقت انہیں اتار کر الگ رکھ دیتے تھے۔ اگر قریش نے ان کو اور کپڑے دے دیے تو ان کو پہن کر، اور اگر نہ مل سکے تو ننگے طواف کرتے تھے، تو یہ نعوذ باللہ گناہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عورتیں بھی ننگے طواف کرتی تھی اور سب اس کو ایک قسم کی نیکی سمجھتے تھے، یہ ان کے خیال غلط تھے، شیطان ان کو بہکاتا تھا۔ اسی طرح حج کے زمانے میں بعض چیزیں مثلا گوشت، چربی، گھی وغیرہ عمدہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتے تھے اور فاقے کو یا تھوڑا کھانے کو ضرور سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اسی کی بابت ہدایت ہے کہ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ اے اولاد آدم، طواف کے وقت کپڑے پہن لیا کرو۔ ننگا ہونا انسانیت کے خلاف ہے، یہ نیکی کی باتیں نہیں ہیں۔ کپڑے تمہارے لیے زینت ہے، عبادت کے وقت یہ اور بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور تمہارے لیے کپڑے کا ذریعے یعنی کپڑے کا درخت پیدا کیا جن سے روئی نکلتی ہے اور ان سے کپڑا بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دیا، انسان کو صلاحیت دیا کہ وہ اسے استعمال میں لاتے ہوئے اسے کپڑا بناتے ہیں، اور پھر وہ بھی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے اور اپنے لباس کو ڈھانپتے ہیں، یہ ڈھانپنے کا ذریعہ اور بنایا ہے۔ عبادت کے وقت بھی اور بھی ضروری ہے کیونکہ اپنے رب کے سامنے اس کی اطاعت کیے ہوئے لباس کو پہن کر آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اسی طرح حج کے زمانے میں کھانا پینا چھوڑ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں دی ہیں، انہیں کھاؤ پیو، فقط اتنا خیال رکھو کہ اناپ شناپ مت کھاؤ پیو، اور نہ ضرورت کی چیزوں کو بلا ضرورت
منع کرو، بنا ضرورت اڑاؤ ایسے لوگوں کو جو اپنا مال اور دولت بےہودہ اور بیکار باتوں پر ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پسند نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز میں اور ہر حالت میں مرد کے لیے کمر سے زانوں تک اور عورت کو سارا بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی چیزوں کو نام نمود شیخی جتانے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے لٹانا حماقت ہے۔ آدمی کو اعتدال سے چلنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ سورۃ اعراف کی آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں آئندہ پیش ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔